أود إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يقول تعالى: قل لقومك يا محمد صلى الله عليه وسلم في قصصك عليهم من قصة يوسف عليه السلام. فصل رحمۃ اللہ علیہ تفسیر فرماتی ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو یاد دلائیں، تنبیہ فرمائیں، انہیں یہ قصے سنائیں کہ ان میں سے حضرت یوسف کا قصہ سنائیں. اس قال لأبیہ وابوہ ہوا یعقوب علیہ السلام، یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام. یوسف علیہ السلام جو ہیں یہ حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں، اور حضرت یعقوب جو ہیں وہ حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں. حضرت اسحاق جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. کما قال الامام احمد رحمہ اللہ تعالی: حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. المفسر متفرد بإخراجه البخاری رحمہ اللہ تعالی. مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کے مطابق امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس سند سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی ہے کہ حضور پاک نے فرمایا: الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم. یعنی اس سے کون مراد ہے؟ یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم. تو یوسف علیہ السلام بھی نبی ہیں، ان کے ابا بھی نبی ہیں، پھر دادا بھی نبی ہیں، پھر پردادا بھی نبی ہیں. تو یہ سلسلہ نبوت ہے، خاندان نبوت. اس روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے: فَرَوَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَبْدِ الصَّمَدِ بِهِ. وقال البخاري أيضا رحمه الله تعالى: حدثنا محمد قال أنبأنا عن عبد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، اللہ کے یہاں شان والے کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا: اکرمہم عند اللہ اتقاہم. اللہ کے یہاں عزت والا، شان والا وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، یعنی گناہوں سے بچنے والا ہے، فرمانبرداری کرنے والا ہے. قالوا لیس عن ھذا نسألک. انہوں نے کہا حضرت مقصد یہ نہیں تھا، مقصد یہ کہ خاندان کے اعتبار سے کون زیادہ کریم ہے. آپ نے فرمایا: فَأَكْرَمُ النَّاسِ يُوسُف بن نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن خلیل اللہ. قالوا ليس عن هذا نسألك. حضور نے فرمایا کہ اس لحاظ سے لوگوں میں شان والے، کرم والے حضرت یوسف ہے، جو کہ آپ بھی نبی ہے، حضرت یعقوب بھی نبی ہے، حضرت اسحاق بھی نبی ہے، حضرت خلیل بھی نبی. انہوں نے کہا نہیں، ہمارا مقصد یہ بھی نہیں. فَأَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِي. اب اچھا تم عرب خاندانوں کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو؟ قالوا نعم. انہوں نے کہا ہاں جی، ہم یہی پوچھنا چاہتے ہیں. قال فَخِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِي الْإِسْلَامِ إذا أنه ظهر إذ فقهوا
آپ نے فرمایا کہ اگر یہ پوچھتے ہو نا تو جو لوگ پہلے جاہلیت میں بھی بڑے لوگ ہوتے ہیں، سردار ہوتے ہیں، بڑے مقام والے، اگر اسلام نہیں ہے پھر بھی ان کو وہی عزت ملتی ہے، اللہ عزت دیتے ہیں۔ ثم قال ابو موسیٰ عبد اللہ وقال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ رؤیا الانبیاء وحی، حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ کے انبیاء کے جو رویا ہے، خواب ہے، وہ وحی ہوتے ہیں۔ وقد تكلم المفسرون على تعبير هذا المنام ان الاحد عشر كوكبا عباد اخوانه۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مفسرین نے اس خواب کی تعبیر کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ احد عشر کوكبا، 11 ستاروں سے مراد ان کے بھائی ہیں، وكانوا احد عشر رجلا سواه، یعنی وہ 11 بھائی تھے حضرت کے علاوہ، حضرت یعنی یوسف علیہ السلام کے ساتھ پھر 12 ہیں۔ والشمس والقمر عباد النبی امہ و ابیہ، اور سورج چاند سے مراد آپ کی والدہ اور والد ہیں۔ ورواد عن باس والضحاک وقتادہ بن الثوری عبد الرحمن بن وعبد الرحمن بن زید بن اسلم، وقد وقع تفسيرها بعد 40 سنة وقيل 80 سنة، وذلك حين رفع أبويه على العرش وهو سريره وإخوته بين يديه۔ اب مفسر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس خواب کی تعبیر جو ہے 40 سال کے بعد، بعد کریں 80 سال کے بعد، جب آپ کے والدین مصر پہنچے، آپ نے ان کو اپنے ساتھ تخت پہ بٹھایا اور آپ کے بھائی جو تھے وہ سامنے کھڑے تھے۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، وہ سجدے میں گر گئے۔ وَقَالَ يَا أَبَتِ، حضرت یوسف نے فرمایا یا أَبَتِ هَذَا تَعْبِيرُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا۔ انہوں نے کہا ابا جان یہ وہ میرا خواب ہے جو میں نے دیکھا تھا، آج اللہ نے اس کی تعبیر پوری کر دی ہے۔ وقد جاء في حديث تسمية هذه الأحد عشر كوكبا، کہتا ہے کہ ایک روایت میں ان کے نام بھی آئے ہیں۔ فقال الامام ابو جعفر بن جرير حدثني علي بن سعيد الكندي قال حدثنا حكم بن زهير السندي عبد الرحمن بن ثابت عن جابر رضي الله تعالى عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من يهودا، ایک آدمی حضور کی خدمت میں آیا یہودیوں میں سے، یقال له بستانۃ، یقال له بستانۃ الیہودی، فقال له یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے آ کے پوچھا حضور سے کہ حضور مجھے بتلائیں، اخبرنی عن الکواکب اثنی التي رآها یوسف علیہ السلام انہا ساجدۃ، کہ حضرت یوسف نے جو خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے مجھے سجدہ کرے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے بعد فرماتے ہیں ما اسماؤها، ان کے نام کیا ہیں؟ قال وسكت النبي صلی اللہ علیہ وسلم ساعة فلم يجبه شيئا، حضور کچھ دیر تک خاموش رہے، اس کو کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور نظر علیہ جبریل علیہ السلام فاخبرہ اسمائها، حضرت جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے ان کے نام بتلائے۔ قال فبعث الرسل الیہ، آپ نے آدمی بھیجا اس بندے کے پاس، فقال هل انت مؤمن اذا اخبرتك باسمائها، آپ نے فرمایا اچھا اگر ان کے نام میں تمہیں بتا دوں
تو کیا اسلام لے آؤ گے؟ اس نے کہا بالکل لاؤں گا۔ کہا حافظ ہے، اس کا نام جریان تھا، طارق و زیار و ذوالقطفات، قابس و وصاب و عمودان والفیلق والمصباح والضروع وذوالفر والزباء والنور۔ فقال یہودی واللہ انہا لاسماؤها، حضور نے یہ نام بتلایا تو یہودی کہنے لگا خدا کی قسم آپ نے صحیح بتلایا، یہی ان کے نام ہے۔ اس نے تورات میں دیکھے ہوں گے۔ وروى البيهقي في الدلائل من حديث سعيد بن منصور عن الحكم بن زهير وقد روى هذا الحديث الحافظ عن ابو یعلا المصری بکر بزار فی مسندیہما۔ یہ حدیث جو ہے جو حافظ ہے ماشاءاللہ حدیث میں ان کا مقام ہے، ان نے اپنی مسند ابو یعلا میں اور مسند بزار میں ذکر کیا ہے۔ ابن یعلا فی تفسیرہ اما ابو یعلا فرواه عن اربعۃ من شیوخ الحکیم ابن زہیر، انہوں نے اپنے 4 مشائخ سے یہ روایت نقل فرمائی ہے۔ وزادہ کا رسول اللہ فلما رأى یوسف قص علی ابیہ یعقوب، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا تو اپنے والد پر آگے بتلایا۔ فقال له ابوه هذا امر متشدد یجمعه اللہ من بعده۔ حضرت یعقوب نے فرمایا کہ یہ امر بظاہر تو متفرق لگتا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا جب اللہ ان کو اکٹھا کرے گا۔ قال والشمس ابوه والقمر امه تفرق بلا قمر زهير فضرب الضعف والأئمة وتركه الأكثر۔ الأئمة نے کہا کہ ضعیف روایات ہیں، اکثر نے چھوڑا، ان کو نقل ہی نہیں کیا۔ وقال الجوزجان ساکت وهو صاحب حدیث حسن، ثم ذكر حديث الطلبي عن جابر يهوديا سأل النبي صلى الله عليه وسلم الكواكب الذي رآها يوسف ما أسماؤها وأنه أجابه، ثم قال تفرد به الحكم بن زهير وقد ضعفه الأربعة، کہ 4 سنن اصحاب سنن نے کہا ضعیف روایت۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی آپ کو خلاصہ درس میں کہ جن چیزوں کو اللہ نے ذکر نہیں کیا ہے اس کی تلاش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایک تو بڑی پہلی بات یہ ہے کہ اگر ان کے نام اللہ بتلا دے تو ہمیں کیا فائدہ تھا، نہیں بتلایا تو بندوں کا کیا نقصان ہو گیا۔ اللہ ہمیشہ وہ چیز ذکر فرما دی جس کا مخلوق کو فائدہ ہو، اور جس کا فائدہ نہ ہو اس کو ذکر ہی نہیں کرتا۔ جب اللہ نے قرآن میں ذکر نہیں کیا ہے ایسی بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، کوئی تھے 12 یوسف کے بھائی تھے، اللہ نے قرآن پاک میں یہ بتلا دیا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ شمس اور قمر سے مراد ان کے والد اور والدہ ہیں یا والد اور خالہ ہیں، خالہ بھی منزل ام۔ تو بہرحال یہ اس کے بعد جب آپ نے بتلا دیا تو انہوں نے کہا حضرت یعقوب قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ پیغمبر نے فرمایا، حضرت یعقوب نے فرمایا کہ میرے بیٹے کبھی یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتلا، اگر بتلاؤ گے نہ ہو سکتا ہے وہ حسد میں آ جائے کہ اتنا بڑا مقام یوسف کو مل گیا ہمیں نہ ملا۔ اور شیطان بڑا کھلا دشمن ہے، وہ بھائیوں کو بھی لڑا دیتا اور سب سے پہلے نقصان پہنچانے والے اقارب ہی ہوتے، تو اس لیے ان کو نہ بتانا۔ وہ عربوں کا ایک محاورہ ہے کہ الاقارب کالاقارب، کہ
جو رشتہ دار ہوتے ہیں نا یہ ایسے ہیں کہ اگر الف ہٹا لو عین لگا دو بچو تو الاقارب کالاقارب، رشتہ دار تو ہوتے ہی بچو ہیں۔ اسی کو کسی شاعر نے بھی کہا تھا کہ رشتہ دار ایک ایسی گیلی لکڑیاں ہیں جو دور ہوں تو دھواں دیں اور قریب ہوں تو جل جائیں۔ سمجھنے کا رشتہ داروں کا معاملہ ہی ایسا ہوتا ہے۔ الا قلیل، حضور پاک کے دشمن کون تھے؟ رشتہ دار تھے۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے دشمن کون تھے؟ رشتہ دار تھے۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کرنے والے کون تھے؟ بھائی تھے۔ یقول تعالی مخبرا عن قول یعقوب لابنہ یوسف علیہ السلام حین قص علیہ عن هذه الرؤيا التي تعبیرها خذوا اخوته له۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ابے کو یہ خواب بتایا اس کی تعبیر تو یہی تھی نا کہ اس کے بھائی اس کے آگے جھک جائیں، ان کے بھائیوں کو جھکنا پڑے گا، اللہ یوسف کو اونچا کرے گا۔ زائدن بحیث یخرون له ساجدین اجلالا و احتراما و اکراما۔ ایک وقت آئے گا کہ حضرت یوسف کی عظمت کے سامنے بھائی سجدے میں گر جائیں گے۔ فحدثنی فخشی یعقوب، یعقوب علیہ السلام ڈر گئے، انہو ان یحدث بہذا المنام، اگر اس نے احدن من اخوانہ اپنے بھائیوں کو بتایا خواب، لازمی بات ہے بھئی حسدون اور ذالک حسد کریں گے، فیقون لہ الغوائل حسدن، وہ پھر حضرت یوسف کو نقصان پہنچانے کے لیے مختلف ہیلے بہانے گھڑیں گے۔ فلہذا قال لا تقصصوا یا قالا اخوتک فیکیدوا لک کیدا، ایا تعلق ہیلتن یردون فیہا، تمہارے خلاف کچھ ایسے ہیلے بنائیں گے کہ تمہیں اسی میں ڈالیں۔ وَلِهَذَا ثبتت السنت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح حدیث کے اندر یہ روایت ہے، حضور نے فرمایا اذا رأحدکم ما یحب فلیحدث بہ، اگر خواب دیکھا ہے کہ جس کو اچھا سمجھتا ہے وہ تو بیان کرے، وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلْيَتَحَوَّلْ إِلَى جَنبِهِ الْآخَرِ، اگر خواب دیکھے اس میں ڈر جائے یا برا خواب ہو تو بائیں ہاتھ پہ 3 دفعہ تھوک دے اور پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ، وَلْيَطْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا، 3 دفعہ تھوکے، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا، اللہ سے اس کے شر کی پناہ مانگے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وَلَا يُحَدِّثُ بِهَا أَحَدًا، کسی کو نہ بتائے، فَإِنَّهَا إِن لَن تَضُرُّهُ، پھر وہ خواب کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وفي الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد وبعض أهل السنن من رواية معاوية عن عبدة القشيري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا على رجل الطائر ما لم تعبر، کہ خواب ایسے ہوتا ہے جیسے پرندے کے پاؤں پہ کوئی دانہ رکھا ہو، فَإِذَا بَرَتْ وَقَعَتْ، اور جب تعبیر آ گئی اسی کے مطابق میں پیش آ جاتا ہے۔ ومن هذا يؤخذ الامر بكتمان النعمت حتى توجد وتظهر، اسی لیے حکم ہے کہ اگر اللہ کو نعمتیں دے اس کو بھی چھپا کے رکھو۔ كما ورد في حدیث استعینوا على قضاء الحوائج بکتمانها، کہ تم اپنے کام جو ہیں وہ خاموشی سے کیا کرو، اظہار نہ کیا کرو۔ فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودَةٌ، جس کو اللہ نعمت دیتا ہے پھر لوگ اسے حسد کرتے ہیں۔ واللہ اعلم۔